کشمیر کے نوجوانوں کو ایک بات لازماً سمجھنی ہے کہ وہ جب تک اپنے آپ کو صرف کشمیری سمجھتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کا فضل اور کرم ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ آج پوری مسلمان ملت تکلیف میں ہے۔ جو ظلم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اتنے ہی عرصے سے ہو رہے ہیں جتنے عرصے سے کشمیر میں، پھر شام، عراق، یمن، پوری مسلم دنیا تکلیف میں ہے۔ اور کشمیر کے نوجوان ابھی تک جس تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے شدید غلطیاں کی ماضی میں۔ ہندوستان پر ہم نے 1000 سال حکومت کی تو وہ کیا ظلم ہوا ہمارے اوپر، ہم نے اپنی جانوں پر کیا ظلم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ حکومت لے کر ہم کو انگریزوں کی اور بعد میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی میں ڈال دیا۔ یہ جو تحریک آزادی ہوتی ہے نا، آپ اس وقت تک آزادی حاصل نہیں کر سکتے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی آزادی گم کیسے کی۔ آزادی گم کرنے کے بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی نصیحت پھر اس مسلمان ملت کو کی تھی کہ جب تک تم اپنے آپ کو قومیتوں اور لسانیتوں میں تقسیم رکھو گے تم بکھرے چلے جاؤ گے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر۔ تم مسلمان ملت کا حصہ ہو، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج مسلمان ملت ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ جب تک کہ یہ اسباب نہیں سمجھو گے آزادی نہیں حاصل کر سکو گے۔ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی، حالانکہ ترک مسلمان تھے، خلافت اسلامیہ کو تباہ کرنے میں خود عرب مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح آج مسلمان ملت آپس میں دست و گریبان ہے، عرب ترکوں کے ساتھ، ترک ایرانیوں کے ساتھ، ایرانی پاکستان کے خلاف۔ آج پوری مسلمان دنیا قومیتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی اور یہ قومیتیں محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو یہ پاکستانی، ترک اور ایرانی اور عرب کہتے تھے، اب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر اور کشمیری کہنے لگے ہیں۔ یہ وہ عذاب تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو غلامی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر اسی عذاب میں آج بھی مبتلا رہو گے تو پھر آزادی بھول جاؤ، کفار کے ہاتھوں ذلت و رسوائی ہوگی تمہیں۔ جب خلافت اسلامیہ کو تباہ کیا، اس خلافت عثمانیہ کو جب عربوں نے تباہ کیا تو اقبال نے اس وقت بڑا دردناک شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ مسلمان جب بھی ذلیل ہوں گے دنیا میں کفار کے ہاتھوں، وجہ تلاش کرو پہلے، وہ یہی ہوگی کہ وہ بیچ رہا ہوگا آبرو دین مصطفیٰ۔ کشمیر کے مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمان، میرا خود خون کشمیری ہے، میری ماں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، میری بہو مقبوضہ کشمیر سے ہے، میری ساس مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تو جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں ایک کشمیری کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے خون میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے کشمیر میں کیا خرابیاں ہیں، کیا فساد ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی مار میں ہیں۔ اور وہ یہ کہ آج بھی دیکھ لیجئے کشمیریوں کی ایک بہت بڑی جماعت ابھی بھی مشرک بھارتیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا پچھلے 70 سال میں غدار کشمیریوں کی صفوں میں سے نہیں برآمد ہوئے؟ ایک بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی اپنے آپ کو ملت اسلامیہ اس پاک سرزمین سے توڑ کر خود مختار کشمیر کی بات کرتی رہی۔ کیا یہ بات اللہ کو جلال دلانے والی نہیں؟ اور کچھ جانثار ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان کے راز کو، اس پاک سرزمین کے راز کو، اس مدینہ ثانی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، صرف یہ فلاح پانے والے۔ یہ اگر زندہ رہے تو سعادت کی زندگی گزاریں گے، مارے گئے تو شہید کی موت مریں گے، لیکن اللہ کبھی ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ کشمیر کے نوجوانوں سے آج میں یہ صاف بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کشمیری سمجھنا بند کر دو۔ جس دن تم اپنے آپ کو امت رسول کا حصہ سمجھو گے، جس دن تم فلسطین کا، شام کا، عراق کا اور یمن کا درد اپنے وجود میں اسی طرح محسوس کرو گے جیسے اپنا خون ہوتا ہے، اس دن تم کو ملائکہ کی مدد و نصرت آنی شروع ہو جائے گی۔ تم کو آزادی ملے گی، لیکن یاد رکھو وہ آزادی پاکستان اور بھارت کے ایک آخری تصادم کے نتیجے میں ملے گی جس کا وعدہ سیدی رسول اللہ نے ہم سے فرما دیا ہے۔ تم اس امت سے الگ نہیں ہو۔ بہت فساد کر لیا تم نے یہ کہہ کر کہ ہم کشمیری ہیں، خود مختار چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ مل جائیں گے، الحاق کر لیں گے۔
تم صرف اللہ کے رسول کی امت ہو. اور اب اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں. پوری دنیا میں اب ایک دجالی نظام آ رہا ہے. دنیا میں جنگیں برپا کی جائیں گی. کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا. وہ تمام حکمران جو عزت کی زندگی گزارنے سے گریز کرتے رہے، جنہوں نے ذلت کی امن اور صلح کے لیے ذلت اور رسوائی قبول کر لی، وہ سب بھی مجبور کیے جائیں گے کہ بھارت کے ساتھ ایک خونریز آخری تصادم میں شریک ہو جائیں. یہ ہونے والا ہے. اس کو حدیث شریف میں بڑی خوش نصیب ترین بشارتوں کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں مسلمان فوجیں دوبارہ بھارت پر قبضہ کریں گی. یہ ہونے والا ہے. اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو. مایوس مت ہونا. فلسطین کے بچوں سے سیکھو جو بیت المقدس شریف کے محافظ ہیں، وہ جن پر روز اسرائیلی فوج بدترین مظالم ڈھا رہی ہے، لیکن ان کے جذبے، جنون اور عشق میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. کشمیر کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. تحریک آزادی تم اندر سے بھڑکاؤ گے، اور جب تم واقعی اپنے خون کی قربانیاں دو گے، جب پوری دنیا تمہیں دیکھے گی کہ یہ نوجوان سرفروش جانباز اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے پر آمادہ ہے اور اپنے آپ کو ملت کا حصہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو پھر اللہ کا فضل اور کرم بھی تم پر آئے گا، اور ظاہر سے مسلمانوں کی مدد بھی. جب تک تم اقوام متحدہ اور کفار کی طاقتوں سے بھیک مانگتے رہو گے کہ تمہیں انصاف دلایا جائے، تم ذلیل ہوتے رہو گے. ایسا نہ کرنا آئندہ. اب اللہ سے مدد طلب کرو. اب امت کا حصہ بنو. اب پاکستان سے جڑو، اس مدینہ ثانی سے. اس بات کو چھوڑو کہ پاکستان کے حکمران آج کیا کر رہے ہیں. اللہ ان کو مجبور کرے گا کہ وہ کریں جس کا اللہ ان کو حکم دے گا. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم دہلی اور سری نگر کی جامعہ مسجد میں اکٹھے نماز جمعہ ادا کریں گے. اس وقت تک اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ منظم کر کے تیار رکھو. تفرقے میں نہ پڑنا، اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو درست کرو. تم کشمیری نہیں ہو، تم امت رسول کے سپاہی ہو اور سیدی رسول اللہ کو جواب دے ہو. جب تم اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ اپنے اس تحریک کو چلاؤ گے، پھر دیکھو اللہ کا کتنا فضل و کرم تمہارے ساتھ آتا ہے. تھوڑا صبر، ہمت نہیں ہارنا، اور اب آئندہ کبھی کفار سے بھیک مت ماننا. انشاءاللہ ہم تلوار کی زور پر کشمیر آزاد کرائیں گے. اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز جلد سری نگر کی مسجد میں، جامعہ مسجد میں اکٹھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.